الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من وقار 18 ذوالحج خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن گزرا ہے. پوری دنیا سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور آپ کی عظیم شہادت کو سلامیاں دی گئی. ہم بھی اپنی حاضری پیش کریں گے کیونکہ اسلام کی بنیادوں کے اندر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے 2 مرتبہ مالک جنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کو خریدا. جنت بڑی عظیم جگہ ہے جو رب العالمین نے نیک لوگوں کے لیے جزا کے طور پر بنائی ہے، اور اس جنت کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. چونکہ کوئی چیز بیچنے کا اختیار صرف اسی کو ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے. جو مالک نہیں وہ کسی چیز کو بیچنے کا حقدار نہیں ہے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ اعلان کیا جب مدینہ شریف کے اندر پانی کی قحط سالی تھی اور میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا. مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی دیتا تھا. غریب لوگ بہت مشکل میں تھے، 24 گھنٹے پیاسے گزر جاتے، پیسے نہ ہوتے تو وہ پانی نہ دیتا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کوئی ہے مجھ سے جنت خریدے اور بدلے میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. تو وہ بندہ جو سب سے پہلے میدان میں کھڑا ہوا اسے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کہا جاتا ہے. اور دوسرا موقع جس غزوہ کو غزوہ اسرہ کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک، بہت تنگی کا غزوہ تھا اور کئی دن گزر گئے تھے. مسلمانوں کا جو قافلہ تھا اس پر بھوک طاری تھی. مسلمانوں کے چہرے پریشان تھے اور منافق خوش تھے. اور ان تنگی کے حالات کے اندر مشاورت یہ ہو رہی تھی کہ جنگ چھوڑ کر ہمیں واپس جانا چاہیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جنگ کیسے لڑیں گے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی مجھ سے جنت خریدنا چاہتا ہے.
میرے مسلمان جو بھائی ہیں میرے ساتھ، میرے غلام، ان کا پیٹ بھر دے اور مجھ سے جنت خرید لے۔ تو وہ بندہ جس نے 900 مال سے لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر مدد بھجوائی، اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کریم نے یہ مقام مرتبہ آپ کو دیا کہ 2 مرتبہ آپ نے جنت کو خریدا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کی ایک اور جزا بیان فرمائی۔ وہ جزا بہت بڑی جزا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میرے عثمان سے رب اتنا راضی ہوا ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن 70,000 وہ بندے جن پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، میرا عثمان جس نے 2 مرتبہ مجھ سے جنت خریدی ہے، اللہ بزم اشر میں میرے عثمان کو یہ اتھارٹی دے گا کہ ان 70,000 لوگوں کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، بغیر حساب کے انہیں جنت عطا فرما دے۔ عثمان شفاعت کرے گا تو رب جنت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی اتھارٹی اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جب باغیوں نے آپ کو گھر کے اندر محصور کر دیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کے ساتھ آپ کی محبت کی واضح دلیل ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ آپ سے صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین ہمارے پاس فوج ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، خلافت ہے، سارا کچھ ہے، آپ گھر کے اندر محصور ہو گئے، آپ حکم دیں ہم ان باغیوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، کہا میں رسول اللہ کی امت میں وہ پہلا بندہ نہیں بننا چاہتا جو امت مصطفیٰ میں خون بہائے، میں خود جان دے دوں گا، میں خود شہید ہو جاؤں گا۔ کیوں شہید تو میں نے ہونا ہے، میری شہادت کی خبر میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدن، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے کے گئے، اور بخاری کی حدیث اور مسلم کی ایک حدیث ان لوگوں کے لیے بطور دلیل ہے جو علم کے نام پر ایک دبا ہیں، اور حج پر جانے والے لوگوں کو، عمرے پر جانے والے لوگوں کو سپیکر لے کر باقاعدہ ہدایت نامے جاری کر کے غار ہرا کے سفر سے روکتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی تشریف نہیں لائے، حضور کے صحابہ کبھی تشریف نہیں لائے، تم یہاں کیوں آتے؟ اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صحابہ کو لے کے احد پہاڑ پر خود جلوہ گر ہوئے، وہ یہ حدیث۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صحابہ کا ایک پورا مجمع لے کر، ویسے تو غار ہرا میں رسول اللہ کا جانا لگا رہتا تھا، وہی سے پہلے آپ کئی راتیں اس غار کے اندر بسر کرتے، اور پھر وہی کے نازل ہونے کے بعد اسپیشلی صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا بھی تشریف لے کے گئے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا ایک صاف اور سفید جھوٹ ہے جو یہ جملہ بول کر ان تبرکات سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیوں آتے ہو، رسول اللہ نہیں آئے، حالانکہ کھلم کھلا احادیث کی مخالفت۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور اکیلے نہیں گئے، وَمَعَ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ساتھ تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، کیونکہ یہ احد پہاڑ وہ ہے
بخاری کے دوسرے مقام پر ہے کہ رسول اللہ نے اس احد پہاڑ کے متعلق یہ کلام فرمایا، احد جبل یحبونا و نحبہ، یہ احد پہاڑ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ انداز کیسا ہے پہاڑ کی محبت کو سمجھنے کا، یہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی تھی کہ خالق انسان ہی نہیں بلکہ آقا حضور رحمت عالم کے لیے پتھر بھی تڑپا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے کے گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ احد پہاڑ پہ راشا طاری ہو گیا، اور یہاں آل محبت علماء نے اس حدیث کی تشریح لکھتے ہوئے کہا راشا طاری نہیں ہوا بلکہ عشق کے اندر احد پہاڑ جھوم رہا تھا کہ آج میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ وہ نبی جس کے پاؤں کو رب کے عرش نے چوما ہے، آج اس نبی کے قدم مجھ پر لگ رہے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر رسول اللہ تشریف لے کے جب راشا طاری ہوا پہاڑ کے اندر تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسکن احدو اظنہ ضربہ برجلہ، کہتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم نے احد پہاڑ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور ٹھوکر لگا کے کہا خاموش ہو جا، اسکن ساکن ہو جا، راشا بند کر دے، تڑپنا ہلنا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تیرے اوپر رب کا نبی موجود ہے، ساکن ہو جا، تیرے اوپر صدیق موجود ہے، ساکن ہو جا، اور تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی تو رسول اللہ کی ذات والا شان، صدیق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں، ایک کا نام عمر ہے اور دوسرے کا نام جناب عثمان۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈوانس وقت سے پہلے اس بات کی خبر ارشاد فرمائی کہ میرے عثمان کو بھی شہید کیا جائے گا اور میرے عمر کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتہ تھی کہ میں نے شہید ہونا ہے، چونکہ یہ بات رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلی ہے تو آپ مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، آپ کہتے تھے میں شہید بھی ہونا چاہتا ہوں اور مدینے کی گلیوں میں ہونا چاہتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا شہادت تو مجھے ملنی ہے چونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں شہید میں کسی میدان کے اندر نہ ہو جاؤں بلکہ میں شہید در مصطفیٰ پہ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہا کہ آپ نے شہید ہو جانا ہے، تو چونکہ آپ کو پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے تو آپ نے صحابہ کو روک دیا کہ ہم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، میں رسول اللہ کی گلیوں کو خون سے آلود نہیں کرنا چاہتا، میں آقا حضور رحمت عالم کے شہر کی حرمت پائمال نہیں کرنا چاہتا، میں شہید ہو جاؤں گا، میں پیاسا رہ لوں گا، میں ان باغیوں کی بغاوت کا سامنا کروں گا، لیکن میں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آپ شہید ہو گئے، اور شہید بھی آپ مظلوم بن کر ہوئے، کیونکہ آپ کا اس پورے معاملے کے اندر کسی قسم کا بال برابر بھی ظلم نہیں تھا کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو تو بدلے کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو مظلوماً شہید کیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے خبر دی، یعنی عثمان ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے تجھ پر اس کنویں کا پانی بند کیا جائے گا جو تو نے خرید کر مسلمانوں میں وقف کیا، اور تجھ پر اس مسجد جانے میں پابندی لگے گی جس کا ایک حصہ تو نے خرید کر مسلمانوں کی نمازوں کے لیے وقف کیا۔ تو پھر وہ وقت آیا، رسول اللہ نے کن لفظوں کے اندر اس کی خبر دی
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور بخاری کی 3695 نمبر یہ حدیث. اس حدیث کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لمحے کی کہ جب شہید ہونا ہے، وہ بڑا کڑا وقت ہوگا، پانی بند ہوگا، باغی آپ پہ حملہ کریں گے، آپ کو گھر میں معصور کیا جائے گا، اپنے دشمن بن جائیں گے. اس لمحے کی رسول اللہ نے اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر خبر ارشاد فرمائی. میرے محبوب کریم الاسلام کی اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ نے امت تک پہنچایا. آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے ایک باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جس باغ کے اردا گرد 4 دیواری بنی تھی اور اس کے آگے ایک دروازہ لگا ہوا تھا. اس باغ کے اندر داخل ہونے کا وہی ایک رستہ تھا، دروازے کے ذریعے باغ میں لوگ داخل ہوتے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ باغ کے اندر تشریف فرما ہوئے تو مجھے دروازے پہ کھڑا کیا اور ساتھ کہا اگر کوئی اندر آنا چاہے تو جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک اندر نہ آنے دینا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اندر سے دروازہ بند کر کے باغ کا دروازے کے پاس اندر بیٹھ گیا. رسول اللہ تشریف فرما ہو گئے. اتنے میں کیا ہوا، جاء رجل فاستفتح، ایک شخص آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی اجازت طلب کرنے کے لیے کہ میں اندر آ جاؤں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له باب وبشرہ بالجنہ. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ابھی اس بندے نے اپنا پتہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے خالی دروازے پہ دستک دی تو میں اندر دروازے کے کھڑے تھا، محبوب کریم الاسلام سامنے باغ میں بیٹھے تھے. تو آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا افتح له باب، اے موسیٰ اشعری اس بندے کے لیے دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولتے ہی اس بندے کو جنت کی بشارت عطا فرماؤ. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پتہ مجھے بھی نہیں تھا کہ باہر کون کھڑا ہے. کہتے ہیں جب میں نے دروازے کو کھولا وفتحت فاذا ہوا ابو بکر، میں نے دروازہ کھولا تو اچانک میری نظر ابو بکر کے چہرے پر پڑی. تو میں نے دروازہ بھی کھولا اور ساتھ ابو بکر کو جنت کی بشارت بھی دی کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، وحمد اللہ، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے میری جنت کا اعلان ہوا ہے. کہتے ہیں وہ حضور کے پاس بیٹھ گئے. ثم جاء رجل، پھر ایک اور بندہ آیا، فاستفتح، اس نے بھی دروازے پہ دستک دی. وہ بھی نہیں بولا کہ میں کون ہوں، اس نے اپنا نام نہیں بتایا. آقا حضور رحمت عالم تشریف فرما تھے. میرے محبوب نے پھر فرمایا قال النبی افتح له باب وبشرہ بالجنہ. ابو موسیٰ اشعری اس کے لیے بھی دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولتے ہی اسے بھی جنت کی بشارت عطا فرما. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میں نے دروازے کو کھولا وفتحت فاذا ہوا عمر، جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے امیر المومنین حضرت عمر کھڑے تھے. میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی. حمد اللہ، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بھی رسول اللہ کے قرب کے اندر بیٹھ کے. کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا. کچھ دیر گزری، ثم استفتح، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له باب وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ. اب یہ جو تیسرا بندہ آیا دروازے پر، تو رسول اللہ نے خالی جنت کی بشارت نہیں دی. کہا ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولو، اس بندے کو بشارت جنت کی دو، اور جنت اس صبر پر جو اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کرے گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا کہ میں دیکھوں
کہ صرف جنت کی بشارت نہیں ملی بلکہ آزمائش کے بعد جنت کی بشارت. وہ آزمائش جس میں اللہ مبتلا کرے گا اس میں داخل ہونے کے بعد رب تمہیں جنت دے گا. کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا فَإِذَا هُوَ عثمان، میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے. میں نے انہیں وہی سارا کلمہ بولا. میں نے کہا رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن بلا سے گزر کے، آزمائش سے گزر کے، اس پر صبر کے بعد رب آپ کو جنت عطا فرمائے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. حمد اللہ ثم قال اللہ المستعان. پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر کہنے لگے کہ جو رب مجھے اس آزمائش میں ڈالے گا وہ رب وہاں سے مجھے نکالے گا بھی. مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے. یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے خود دی اپنی آیات کے اندر. اور صرف شہادت کی نہیں بلکہ جس بلا، جس مصیبت، جس آزمائش کے اندر آپ نے مبتلا ہونا تھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بہت پہلے اس کی خبر دے دی اور بتا دیا کہ میرا عثمان اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوگا. بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی سنگل بندے کے لیے ہوتی ہیں، امت میں دوسرا کوئی بھی اس فضیلت میں شریک نہیں ہوتا. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے جسے اول سے لے کے آخر تک، یعنی نبیوں کی جتنی صفیں ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، پھر جناب عیسیٰ سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہیں. یہ صرف اعزاز جناب عثمان غنی. اور اتنا اس نے اخلاق والا داماد، اتنا با حیا داماد. دیکھیں بیٹی بندہ دیتا ہے نا کسی کو تو بعض اوقات بیٹی دینے کے بعد اس بات پہ فخر کرتا ہے یار میں نے جسے بیٹی دی ہے واقعی مرد ہے. اخلاق اتنا عالی، زبان اتنی شستہ، کردار اتنا عالی. یعنی ماں باپ بیٹی دینے کے بعد فخر کرتے ہیں ہم نے کسی کو بیٹی دی. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے ایک بیٹی دی، پھر وہ بیمار ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئی. اس کے بعد حضور نے پھر دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا. 2 بیٹیاں دینے کے بعد چونکہ اب رسول اللہ کے پاس کوئی بیٹی بچی نہیں تھی تو میرے محبوب نے ایک جملہ بولا، کہا میرا عثمان اتنا اونچا ہے، اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی اونچے صفتیں عطا فرمائی تھی. سب سے جو بڑی صفت آپ کی تھی وہ کیا تھی؟ حیا، غیرت مندی. اور رسول اللہ اسے بڑا پسند فرماتے. حضور کی سیرت میں سے خود ہے کہ کنواری لڑکی وہ چلتے ہوئے اتنا حیا نہیں کرتی تھی جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام گلی سے چلتے ہوئے حیا فرماتے تھے. حیا سے حضور کی نگاہیں جھکی رہتی. اور جس بندے کے اندر حیا ہوتا مصطفیٰ سے بہت پسند فرماتا. یہی وجہ ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھی، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر آج حاضر ہوتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں داخل ہونے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیت رسول اللہ کی بیان فرمائی کہ حضور کیسے تشریف فرماتے. کہ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے اور آقا حضور رحمت عالم کی مبارک پنڈلی گھٹنے سے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے پاؤں تک، یہ درمیان کا جو ٹانگ کا اسے پنڈلی کہا جاتا. تو حضور کی مبارک پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، یعنی آدھی ٹانگ مبارک نظر آ رہی تھی. یوں رسول اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اندر داخل ہونے کی.
تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ اسی حیت کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے اوپر دستک ہوئی، پھر اجازت مانگی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ اسی حیت کے اندر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں داخل ہونے۔ ابھی دروازے پر تھے، دستک دی عثمان، تو جیسے عثمان کا نام رسول اللہ نے سنا نا تو حضور فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پنڈلی پہ کپڑا تھا، حضور نے وہ درست کر لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں منظر دیکھ رہی تھی تو محفل ختم ہو گئی، تو میں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اور جیسے ہی آپ نے عثمان کا نام سنا دروازے پہ آئے آپ نے اپنی حالت کو فوراً تبدیل کر لیا، وہ پنڈلی سے کپڑا اٹھا تھا آپ نے فوراً اسے درست کر لیا۔ تو میرے محبوب نے اس موقع پر جو کلام بولا وہ جناب عثمان غنی کی بہت بڑی شان ہے۔ کلام کیا تھا؟ رسول اللہ فرمانے لگے اے عائشہ الا استخشی من رجل تستخشی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اتنا حیادار بندہ ہے وہ، اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے پنڈلی سے کپڑا کہ وہ بہت شرمیلا ہے، بہت حیا والا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا یہ لقب دیا گیا۔ اور یہ پوری امت میں سے کیا پوری انسانیت میں سے جناب آدم سے لے کے قیامت تک یہ جناب عثمان غنی کے علاوہ کہ کسی کے پاس یہ شان موجود نہیں۔ مالداری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر بندہ اس کا حق ادا کرے، بے شمار لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے، مال چھوڑ کے مرنا کو پسند کرتے لیکن مال زندگی میں دینا پسند نہیں کرتے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مالدار ہے، جب کبھی بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے صف اول کے اندر جناب عثمان غنی نظر آئے۔ آج بھی مسجد نبی شریف کے اندر ایک کثیر حصہ ایسا ہے، آج بھی 14 صدیاں بیت گئی نا، جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے خرید کر مسجد کے لیے اسے وقف فرمایا۔